عالمی سطح پر ہونے والی گستاخیوں کو کیسے روکا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز ہمارے مقدسات پر مغرب کی طرف سے، یورپ کی طرف سے حملے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف عرضہ سرائی کی جاتی ہے۔ ہالینڈ کے اندر ایک گستاخ شخص گیرٹ بلڈر کے نام سے تھوڑے عرصے کے بعد وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخیاں کرتا ہے، کبھی خاکے شائع کرتا ہے، کبھی کسی اور انداز کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، مجروح کرتا ہے۔ فرانس کے صدر کے حوالہ سے بھی آپ معلومات رکھتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے سویڈن کی ایک تحریک کا لیڈر راسمس، جس نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور قرآن کریم کو جلانے کی مذموم اور ناپاک کوشش کی، آئے روز اس طرح جاری اور ساری ہے۔ یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کبھی افغانستان کی جیل میں، جہاں پر امریکہ کا قبضہ تھا، مسلمان قیدیوں کو ذہنی ایذا دینے کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ کبھی ڈنمارک، ناروے اور ہالینڈ جیسے ممالک کی طرف سے گستاخی کی گئی، اور یہ سب کچھ امریکہ اور یورپی یونین کی ایما پر ہو رہا ہے۔ ملعون ٹیری جون نے اعلانیہ قرآن کے خلاف مقدمہ چلانے کا اعلان کیا، اور امریکہ کے اندر ایک عبادت گاہ میں بیٹھ کر اس نے اپنی عدالت سجائی، اور پھر قرآن پاک کے نسخوں پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، اور اس سے مکمل سیکورٹی فراہم کی گئی، تحفظ فراہم کیا گیا۔ اور یہ سب کچھ غیر مسلم ممالک کے ایما پر سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ان اقدامات کو کیسے روکا جائے؟ یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے کام رکتا ہے، پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ پیار کا، محبت کا رشتہ ہے، بلکہ اہل ایمان تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے اندر روح ہوتی ہے، ایسے ہی ایک انسان، ایک مسلمان کا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق بھی ایسے ہی ہے جس طرح روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ جب انسانی جسم سے روح نکل جائے تو پھر جسم بیکار ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، یہ جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ اب آئے روز ایسے معاملات ہو رہے ہیں، تو ان کا حل کیا ہے؟
عالمی طور پر ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں دو طبقے ہیں، ایک مسلمان حکمرانوں کا طبقہ ہے اور ایک عوام الناس ہیں۔ ظاہر ہے حکمرانوں کے پاس فیصلہ سازی کی قوت ہے، کچھ ایسے اقدامات وہ کر سکتے ہیں جو عوام الناس نہیں کر سکتے۔ عوام کے پاس قوت اختیار نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے، اور حکمرانوں کے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں، تمام تر اختیارات ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اب میں چند تجاویز اور چند گزارشات رکھتا ہوں کہ جن کو اپنایا جائے تاکہ عالمی طور پر آئے روز ہمارے مقدسات کے خلاف توہین، گستاخیاں، ہرزہ سرائی، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف ہو، چاہے کسی اور ہماری اسلامی شاعر کے خلاف ہو، ہمارے مقدسات کے خلاف ہو، ان کارروائیوں کو روکا جا سکتا ہے اگر ہم سب لوگ بحیثیت مسلمان سنجیدہ ہو جائیں اس مسئلے کو روکنے کے لیے، تو یہ مسئلہ رک سکتا ہے۔ سب سے پہلے ناموس رسالت کا مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ عالمی دنیا کو اس کی حساسیت سے آگاہ کرنا کہ مسلمانوں کے ہاں یہ کتنا اہم اور حساس ترین مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے حکمرانوں کے پاس تمام چینلز موجود ہیں، عوام کا کام ہے احتجاج کرنا، مظاہرے کرنا، جن سے حکمران طبقہ کی توجہ مبذول کروانا ہے کہ وہ عالمی طور پر اس مسئلے کو اٹھائیں، متعلقہ لوگوں سے پراپر چینلز کے ذریعے بات چیت کریں، جس کے لیے میڈیا کے ذریعے کمپین چلائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں نا، معمولی واقعات پر میڈیا کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، تو کیا ناموس رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، عزت مصطفیٰ کا مسئلہ، حرمت مصطفیٰ کا مسئلہ اور عظمت قرآن کا مسئلہ، عظمت اسلام کا مسئلہ، کیا اتنا اہم ہمارے نزدیک نہیں ہے کہ میڈیا کے اوپر، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہے، چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان تمام میڈیا کے ذریعے ہم پروگرام کر کے ان مسائل کو اجاگر کریں اور عالمی سطح پر ہونے والی گستاخیوں اور اسلام کے خلاف ہونے والے حملوں کا تدارک کیا جا سکے اور ان کو روکا جا سکے۔ نمبر 2، حکمران طبقہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر سیریس ہوں، سنجیدہ ہوں، اور ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان وہ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے کہ وہ ان متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلائیں، ان کو تنبیہ کریں، انہیں احساس دلائیں تاکہ وہ اپنے ممالک کو اس مسئلہ کی حساسیت سے آگاہ کریں کہ مسلمانوں کے ہاں ناموس رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، قرآن کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ، اسلامی مقدسات کا مسئلہ کتنا اہم ہے، یہ ان کو سفیروں کے ذریعے بھی پیغام دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ہمارے حکمران مختلف وفود تشکیل دے سکتے ہیں، جب پوری دنیا میں جائیں، پوری دنیا کے دورے کریں، اور یہ طریقہ کار بھی ہے کہ کوئی بھی ایسا عالمی مسئلہ اٹھتا ہے تو اس کے لیے
مختلف ممالک اپنے وفود تشکیل دیتے ہیں، اپنے بندے تیار کرتے ہیں، ان ممالک کے پاس بھیجتے ہیں، ان کو آگاہ کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو کیا ناموس رسالت کا مسئلہ اور ختم نبوت کا مسئلہ اور قرآن کی حرمت کا مسئلہ کیا اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ اس اہم مسئلے کی حساسیت سے عالمی دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے ہم مختلف وفود تشکیل دے کر ان کے پاس بھیج کر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کروائیں اور بند کروائیں؟ ظاہر مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک ضرورت ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ پھر سر اٹھا لیتا ہے، پھر کوئی گستاخ اٹھتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار مسلسل لگاتار چل رہا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مسلسل ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے حکمران طبقہ کو بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا اور اپنی عوام کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے عالمی سطح پر اس مسئلے کا مکمل حل تلاش کرنا ہوگا۔ نمبر 4، حکمران ماہر قانون جو لوگ ہیں ان کی ٹیم تشکیل دے سکتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان وکلاء کی ٹیم تشکیل دے کر عالمی عدالت انصاف کے اندر اس کیس کو لڑیں۔ یہ اتنا عام مسئلہ ہے، دیکھیں ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری روح کا مسئلہ ہے، حضور کی ذات سے ہمارا ایمانی تعلق ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے خود فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرے گا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں سے وکلاء جو ماہر ہیں، قانون دان ہیں، ان کی ٹیم تشکیل دے کر عالمی انصاف کی عدالت کے اندر اس کیس کو لڑیں، تاکہ تحفظ ناموس رسالت کا ہمیشہ کے لیے ایک تحفظ ہو جائے اور مسلمانوں کے جذبات آئے روز مجروح نہ ہوں اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچایا جا سکے۔ نمبر 5، دیکھیں ہمارے پاس مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جسے OIC کہا جاتا ہے۔ OIC کو منظم و فعال کرنے کی ضرورت ہے، جہاں تمام مسلم ممالک ہیں، اور دنیا کفر کو واضح پیغام دینا چاہیے کہ حرمت مصطفیٰ کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں۔ انہیں واضح پیغام دیں، عزت مصطفیٰ کا مسئلہ، حرمت مصطفیٰ کا مسئلہ، ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ، ناموس قرآن کا مسئلہ اور اسلامی مقدسات کا مسئلہ، یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اور اس حوالہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو ایک کام یہ کرنے والا ہے، OIC کے تمام ممالک جو مسلمان ممالک ہیں وہ مل کر کوئی جاندار فیصلہ کریں، مشکل فیصلے کریں۔ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ جب سرکار کے ظاہری وصال کے بعد آپ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے تو مسیلمہ کذاب کا مسئلہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ نے اس کے خلاف لشکر روانہ کرنے کا ارادہ کیا، تو ہر طرف سے آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ ابھی آپ تخت خلافت پر بیٹھے ہیں، حضور کے ظاہری وصال کے بعد ابھی آپ سلطنت کے امور سر انجام دیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ لشکر روانہ کریں اور جنگ کا ماحول پیدا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، چاہے جنگل کے درندے آ کر مجھے نوچ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، سلطنت داؤ پر لگ جائے،
لیکن اپنے کریم آقا کی عزت پر اور ناموس پر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کیا، ختم نبوت کے اس غدار کے خلاف، اور پھر سرکار کے وہ غلام جو بدر میں شامل ہوئے، بدری صحابہ، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب سب لوگ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ پہ جائیں گے، چاہے بدری صحابہ ہیں یا غیر بدری ہیں، اب سب جائیں گے۔ پہلے ایک قانون پاس کیا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں وہ بس نشانی کے طور پر ہمارے پاس محفوظ رہیں، کسی جنگ میں وہ نہیں جائیں گے، لیکن بعد میں فرمایا اب سب لوگ جائیں گے۔ یہ مسئلہ اتنا عام ہے، اب کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو عالمی دنیا کو مسلمان حکمران یہ باور کرائیں اور اس طرح کے مشکل فیصلے کریں۔ دیکھیں نا، اگر عالمی طور پر ایک یورپی ممالک کی یونین بن سکتی ہے، یورپی یونین جو تمام یورپی ممالک کے ان کی تحفظ کرتے ہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کرتے ہیں، اگر یورپی یونین بن سکتی ہے تو مسلمان ممالک کی اسلامی یونین کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کے لیے پہلے مسلمانوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ جس میں تمام غیر ملکی ممالک مسلمانوں کے خلاف ایک پیج پر ہیں، اور وہ آئے روز انفرادی طور پر بھی اور حکومتی طور پر بھی ایسے حربے اختیار کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں نا، آپ نے فرانس کے صدر نے کچھ عرصہ پہلے سرکاری سرپرستی کے اندر سرکاری طور پر خاکے بنائے، خاکے شائع کروائے، لیکن اس کے خلاف مسلمان ممالک نے اس انداز کے اندر جواب نہیں دیا۔ مسلمان عوام تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن حکومتی طور پر ہمارا اس طریقے سے ری ایکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ اور پھر ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ان لوگوں کے مذہبی پیشوا ہیں جو پاکستان میں ہیں یا بیرون ممالک ہیں، چاہے وہ یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، پیشوا ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر علماء کے وفد تیار کیے جائیں، علماء کو سامنے لایا جائے جو ان سے بات چیت کریں اور اس مسئلہ کی حساسیت اور غیر معمولی اہمیت سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ اگر ایسے نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ مسئلے آئے روز بنتے رہیں گے اور آئے روز مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا رہے گا۔ اس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ایک منظم انداز کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں یہ مسئلہ ان کے مالوں سے، جانوں سے، اولادوں سے بڑھ کر اہم ہے۔ اور بقول علامہ اقبال کے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور پھر علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر یہ بھی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر یہ بھی کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے بقول، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو مستقل بنیادوں پر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے یہ مسائل سر نہ اٹھائیں۔ اب سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی، ہالینڈ کے اندر جو گستاخ آئے روز حضور کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، اور اس بات کو افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ آزادی رائے کی اظہار کا نام دیتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں،
ہماری رائے ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عالمی دنیا کا دوہرا معیار ہے، یہ دوگلی پالیسی ہے۔ دیکھیں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا۔ جب ہٹلر نے جرمنی کے اندر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، اس مسئلے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ان کے قوانین ایسے ہیں کہ ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بات کرے گا جیل جائے گا، سزا ہوگی۔ کوئی کسی عالمی شخصیت کے خلاف، بلکہ ہمارے ملک کے جو مقدس لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہم، توہین ہوتی ہے، حتی کہ عزت کا دعوے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک طرف ہمارے پیارے آقا کی شان ہے، آقا کریم کی ذات ہے، جنہوں نے تکریم انسانیت کا درس دیا ہے، جنہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا ناحق، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاکیزہ تعلیمات ہم تک پہنچائی، اس نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور توہین آمیز رویہ اختیار کیا جائے۔ ہر انسان کی عزت کا قانون موجود، تکریم کا قانون موجود، توہین کے بارے میں قوانین موجود، حتی کہ عزت کے خلاف معاملات موجود، جانوروں کے حقوق موجود، لیکن انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، توہین کی جائے۔ اور دیکھیں اپنے لیڈر کے خلاف ہم کوئی بات گوارا نہیں کرتے۔ اس وقت آپ کے معاملات سامنے ہیں، لیڈر کے خلاف بات ہم نہیں سن سکتے۔ کوئی ہمارے قائد کے خلاف بات کیوں کرے، کوئی ہمارے لیڈر کے خلاف بات کیوں کرے، ہمیں برداشت نہیں، گوارا نہیں۔ تو جو قائد المرسلین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کے صدقے کائنات کو عزتیں ملی ہیں، شانیں ملی ہیں، مقام ملے ہیں، رفتیں ملی ہیں، عظمتیں ملی ہیں، اس محبوب کی شان اقدس کے خلاف عرضہ سرائی، توہین، یہ دوغلا معیار، دوہری پالیسی، یہ دوہرا قانون اس وقت دنیا میں رائج ہے، جاری ہے۔ تو ہمارے مسلمان حکمران طبقے کو عالمی طور پر، عالمی برادری کو اس لحاظ سے باور کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ اتنا عام ہے، اتنا حساس ہے، اتنا غیر معمولی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، مجروح نہ کیا جائے۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں، یہ کون کرے گا؟ ہمارے حکمرانوں نے کرنے ہیں۔ عوام کا کام ہے احتجاج کرنا، لیکن ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں اگر غیرت و حمیت کا مظاہرہ کریں ہم تو ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، تجارتی اور معاشی بائیکاٹ تو ان کا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ بس ہم مظاہرے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن جو قابل عمل باتیں جو ہم کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہم کریں۔ بحیثیت مسلمان، نبی کا غلام، جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کی فہرست لے کر ہم ان کی مصنوعات کا، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس کا بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ کام بھی حکومت کے کرنے کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر ہمیں یہ کام خود بھی کرنے چاہیے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جو کہ اس وقت پھر سے گستاخیوں کی لہر اٹھ رہی ہے۔